بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج 23 رمضان المبارک ہے اور دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر ہے۔ ناظرین، یہ جو پروگرام ہے دی شائننگ سٹارز کوئز شو، دراصل ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے اپنے بچوں سے سوالات کرتے ہیں اور بڑھیں گے ٹیمز کی طرف۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ابو بکر صاحب ہمارے کو ہوسٹ، ریکویسٹ ہے ان سے کہ سوال نامہ تقسیم کر دیں۔ بیٹا آپ اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کریں گے اور اسے اوپن نہیں کریں گے، جو آپ کی لک میں آئے گا اس میں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، اسے آپ نے اوپن نہیں کرنا ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ سے میں پہلے بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ ابو بکر نے ہمیں پہلی ٹیم سے سوال نامہ لا کر دے دیا ہے، اپنا نام بتا دیجیے پہلے۔ صالحہ شمشاد۔ صالحہ شمشاد، بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ پاک شاہین۔ کہاں پر ہے یہ؟ تیسر ٹاؤن میں۔ ویری گڈ۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سراتف۔ سراتف۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ اسنا تنویر۔ تھوڑی سی اونچی آواز میں، اسنا تنویر۔ مائک سے ہاتھ ہٹا کے۔ اسنا تنویر۔ ویری گڈ، شاباش جی۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے تھوڑا سا کانفیڈنس کے ساتھ، یہ میں جو مرحلہ ہے یہ آپ کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ بتا دیجیے اپنا نام بتا دیجیے تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ جی بیٹا، کہاں آپ کا اسکول کون سا ہے؟ عافیہ گرامر اسکول۔ عافیہ گرامر اسکول کہاں ہے؟ میٹروویل۔ میٹروویل میں۔ آپ کے پرنسپل؟ سروکار۔ سروکار، ہمارے بھائی بڑی خدمات پیش کے لیے۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے جلدی سے، تھوڑا تیز۔ انمول مومن۔ انمول مومن، ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے، مائک سے ہاتھ ہٹا لیجیے۔ جی نام بتائیے۔ سید منیب اختر۔ اور آپ کے اسکول کا نام؟ محسن گرامر اسکول۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ یہ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سرفیز شہاب۔ ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ کنیز فاطمہ۔ تھوڑا سا اونچی آواز۔ کنیز فاطمہ۔ کنیز فاطمہ۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے۔ کہاں آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ اجالا پبلک اسکول۔ کہاں ہے یہ؟ سرجانی ٹاؤن میں۔ سرجانی ٹاؤن سے آئے ہیں۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر کاشف تنولی۔ زبردست، بہت زبردست شخصیت۔ بیٹا اپنا نام بتا دیجیے۔ طیبہ۔ طیبہ۔ آپ لوگ ریڈی ہیں سارے؟ یہ میں نے آپ کو ایک ڈرل کروائی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں سر ہم ان سے 5 سوالات کریں گے، ہر صحیح جواب کے بیٹا آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، غلط جواب پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، آپ سوچ سمجھ کے جواب دے سکتے ہیں مشورہ کر کے۔ دوسرا راؤنڈ 15 سیکنڈز کا ہوگا۔ سر میں آپ سے سرفرت جمال سے ریکویسٹ کروں، سر وقار سے، سر آپ 15 سیکنڈز اپنے پاس لگائیں، ٹھیک ہے سر؟ بیل سر کے پاس کر دیجئے، 15 سیکنڈز پر سر آپ بیل کریں گے اور میں ریپڈ فائر شروع کروں گا، ٹھیک ہوگا؟ 15 سیکنڈ سر، مطلب 15 سیکنڈ، اور یہ 15.15 اور 15.15 کا سارا ثواب اور عذاب آپ کے گلے فٹ ہوگا، ٹھیک ہے کیا؟ کیونکہ فیصلہ آپ کو پتہ ہے اسی میں ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں، اس کے چیمپئن ہیں۔ بیٹا میرا بچہ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کوئی گھبراہٹ کوئی پریشانی نہیں؟ کون سا اسکول ہمارے پاس؟ پاک شاہین اسکول کی طرف۔ پہلا سوال رمضان متعلق شخصیات و واقعات۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف کاموں پر لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ براہ راست جنگ غزوہ جو بدر ہوا تھا اس میں شریک نہ ہو سکے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدرین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں حصہ بھی دیا؟ ان کے نام بتا دیجیے۔ کتنے صحابہ تھے ایسے جو بدر میں نہیں جا پائے تھے؟ 8 صحابہ کرام۔ 8 صحابہ کرام تھے، درست ہے۔ ان کے نام بتا دیجیے، کچھ کے بتا دیجیے، 3-4 کے بتا دیجیے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو لبابہ، حضرت عاصم بن ندی، حضرت حارث بن حاتب، حضرت حارث، حضرت خواد بن جبیر رضی اللہ کیا بات ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، شاندار۔ کلیپنگ کر دیجیے آپ لوگ یہاں بیٹھے، پتہ چلے آڈینس بیٹھی ہے، تھوڑا سا جذبات تو آپ کے بچے یہاں کے جو ہے کولیگز اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، زبردست۔ بیٹا میں نے آپ سے کچھ کے پوچھا، آپ نے سب کے نام بتائے، جواب آپ کا درست ہے بیٹا۔ دوسرا سوال، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں، ایک زہرا ہے اور ایک بطول ہے، اس کے معنی بتا دیجیے بیٹا۔ زہرا کے معنی؟ زہرا کے معنی نور والی، زبردست۔ بطول عقل و کمال والی۔ کیا بات، زبردست، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار۔ تیسرا سوال آپ سے بیٹا یہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار، زبردست۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہے۔ اور چوتھا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ تیمم کا حکم کس زوجہ کے ہار گم ہونے کے بعد نازل ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ درست جواب ہے، بہت زبردست، شاندار شاندار۔ یہ بھی امت پر ایک احسانوں میں سے ایک احسان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری لاڈلی زوجہ کا خیال کرتے ہوئے وہاں جو ہار گم ہوا تھا اس کو ڈھونڈنے میں جو وقت لگا تھا، نماز کا وقت قریب تھا، پانی نہیں تھا، تو حکم آیا تھا کہ اب آپ تیمم کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حکم بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اترا تھا۔ یہ بڑی شاندار شخصیات ہیں جی۔ 5واں سوال آپ سے، شب قدر رمضان المبارک کی کون سی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے؟ رمضان مبارک کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، 29۔ درست جواب، بہت اعلیٰ، شاندار۔ اور ابھی یہ دن چل رہے ہیں، ابھی رمضان مبارک کے یہ دن چل رہے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کریں گے۔ 5 جواب بیٹا درست ہیں، 50 پوائنٹس کے ساتھ
हमारा पाक शाहीन स्कूल आगे बढ़ रहा है, ऐसा ही है। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? 15 सेकंड में मैं तेज तेज सवाल करूंगा, आपने सही जवाब देना है, गलत जवाब पर -5, सही जवाब पर +5। जो जवाब ना आता हो उसे पास कर दीजिएगा, पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सर आप बेल करेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा, बेल पर मैं स्टॉप हो जाऊंगा। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। रोजा वाजिब होने की कितनी शराइत है? 4। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान जमा करने वाले चारों सहाबा कराम का ताल्लुक किस कबीले से था? अंसार। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात किस महीने में हुई? रमजान मुबारक में। दुरुस्त। गज़वा बदर में सहाबा कराम ने अपने बेटा 4 जवाबात इनके दुरुस्त हुए हैं, ज़बरदस्त, बहुत आला। आपने थोड़ा सा उसमें पॉज किया, वरना आप 5वां जवाब भी दे सकते थे। बहुत ज़बरदस्त, शानदार तैयारी। 20 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं, 50 पॉइंट्स आपके पिछले राउंड में थे, 70 पॉइंट्स के साथ। अच्छा, बेल हो जाएगी, अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका है तो आपको जवाब देने का टाइम मिलेगा, ठीक है? और अगर मेरा सवाल नहीं हुआ तो फिर हम बेल पर खामोश हो जाएंगे, ठीक हो गया? जिसको सवाल समझ आ जाए वो जवाब दे सकते हैं, गलत जवाब मत दीजिएगा। लेकिन बेल हो गई है। रैपिड फायर में बेटा 15 सेकंड में जितने सवाल आपसे हो सके उतने सवाल आपसे होंगे, ठीक है? और आपने उनको सही जवाब देना है। पहला सवाल बेटा, अगली टीम आप कौन सा नाम है बेटा स्कूल का? आफिया ग्रामर से तशरीफ लाए हैं। पहला सवाल आपसे मेरा बच्चा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के कैदियों के बारे में क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैदियों के साथ भलाई और अच्छा सलूक। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत इसीलिए यहाँ बार बार बयान की जाती है कि हमें पता हो कि आप अलैहिस्सलाम ने किस मौके पर क्या रवैया और क्या तर्ज अमल इख्तियार किया था। गज़वा बदर में हालांकि इतने सख्त दुश्मन सामने थे और जिन्होंने बड़ी तकलीफें भी पहुंचाई थी, लेकिन जब वो कैद होकर आए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा था कि इनका बहुत ख्याल रखना। दूसरा सवाल बेटा आपका पहला जवाब दुरुस्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बेटी का निकाह खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ है। बताएं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बेटी का निकाह किस से हुआ है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार शानदार। हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक बेटी का निकाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ है, यानी हज़रत उमर के ससुर हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला उनकी सास और ये उनके दामाद हुए। इस तरह जो दूसरी बेटी का निकाह हुआ था हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था। जवाब दुरुस्त बेटा आपका। तीसरा सवाल, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रिश्तेदारी बताएं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों के खालू थे। जी, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बांजी बीबी लैला हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन की बीवी। दुरुस्त जवाब है जी, शानदार, बहुत आला, बहुत आला। ये रिश्तेदारियां बता रहे हैं हम आपको। पहले आपको हमने रिश्तेदारी बताई, खलीफा दो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का आपस में क्या रिश्ता था, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से क्या रिश्ता था, यानी ये दामाद थे उन दोनों बड़ी शख्सियात के, और ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अहले बैत के साथ रिश्ता कायम करूं, क्योंकि अहले बैत का मकाम उन्होंने नबी अलैहि सलाम से सुन रखा था, बहुत आला और बहुत बड़ा है, तो वो चाहते थे कि मेरी रिश्तेदारी अहले बैत से हो जाए। तो उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से गुजारिश की थी और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी के लिए बेहतरीन शख्सियत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब करते हुए अपनी बेटी उनके निकाह में दी थी। दूसरी बेटी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र के पास थी, उनके निकाह में थी। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की जो भांजी थी बीबी लैला, वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं उनकी बीवी थी। ये इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, यानी आपस में इतने ज़्यादा शीरो शक्कर थे, इनकी मोहब्बतें थी, ताल्लुक़ थे। शादियाँ और रिश्तेदारियाँ लोग वहीं करते हैं जहाँ ताल्लुक़ होता है, जहां आप अगलों को अच्छा समझ। अच्छा, ये रिश्तेदारियां भी बड़ी नाजुक नाजुक वाली हैं, यानी सास दामाद और बहनोई और ये हमजुल्फ, ये बड़ी नाजुक, और ये रखी उन लोगों के साथ जाती हैं जिनको आदमी बड़ा आला नस्ब और आला दर्जे पे समझता है, जिनसे बहुत मोहब्बत करता है। ये बहुत मोहब्बत थी इनकी आपस में जी। चौथा सवाल आपसे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दीगर अज़वाज से ज़्यादा वजीफ़ा देने की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या वजह बयान फरमाई थी? क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब और लाडली बीवी थी। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। क्लैपिंग कर दीजिए, आपकी क्लैपिंग में जान नहीं है। थोड़ा सा बच्चों की हौसला अफजाई ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलाम की जो मिरास थी, वो जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए तो जिस तरतीब पर नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हिस्सा और वजीफ़ा अहले बैत को जाया करता था, अहले बैत में नबी अलैहिस्सलाम के तमाम घर वाले जिस हिसाब जिस तरतीब से जाया करता था, उसी तरतीब से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जाता था, उसी तरतीब से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जाता था, वही तरतीब खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी के दौर में रही, और सेम टू सेम तरतीब खलीफा चारों सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला के दौर में रही। उसी तरतीब से ये वसी, बल्कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इजाफा हो गया, क्योंकि फतुआत बढ़ गई थी, तो फिर उन वज़ाइफ में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। और उमर रज़ी अल्लाह तआला जो कि बाकी मामलात में बहुत सख्त थे, लेकिन अहले बैत को वज़ाइफ देने में बहुत ज़्यादा कुशादा दिल थे,
یعنی باقی سب کو اگر الگ مل رہا ہے تو اہل بیت کے لیے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بھیجا کرتے تھے. یہ شان تھی حضرات کی. تو نبی علیہ السلام کی یہ زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, نبی علیہ السلام ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے, تو سب سے لاڈلی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تو ان کو ہر اس چیز سے محبت تھی جس سے نبی علیہ السلام کو محبت تھی. تو جتنی اہمیت نبی علیہ السلام دیتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی وہی اہمیت دیں, تو انہوں نے ان کا وظیفہ کچھ بڑھا کر باقی ازواج سے بھیجا تھا. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ نشان حیدر ہولڈرز, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان ہیروز بھی ساتھ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, نشان حیدر ہولڈرز پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج واقعی ایک بہادر فوج ہے. اگر آپ نشان حیدر کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے آپ کے. نشان حیدر ہولڈر زیادہ تر ساتھ کے قریب آفیسرز ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام فوجیوں کی طرح ہمارے آفیسرز پیچھے بیٹھ کر سپاہیوں کو آگے جنگ لڑنے نہیں بھیجتی, بلکہ وہ خود سپاہیوں کے ساتھ جنگوں میں شانہ بشانہ شریک ہوتے. درست جواب ہے, زبردست, بہت اعلیٰ. یعنی انہوں نے یہ چیز کا ذکر کیا کہ نشان حیدر ہولڈر زیادہ تر آفیسرز ہیں, اور نشان حیدر ویسے ہی نہیں دیا جاتا. نشان حیدر بہت زیادہ بہادری سے جو سپاہی اور افسران لڑتے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ملک کا دفاع کرنے کے لیے, ان کو نشان حیدر پیش کیا جاتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب بہادری کا یہ نشان. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ سر, پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست. اگر روزہ دار کچھ بھول کر کھا لے اس کا کیا حکم ہے؟ روزہ مکمل کریں. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دین مبارک میں عائشہ کا. درست. کتنے صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صحابہ تھے؟ کرام. درست. غزوہ بدر میں نضر بن حارث کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. درست. حضرت علی المرتضیٰ. درست جواب ہے جی, بالکل. 5 جوابات ان کے درست ہوئے. بہت اعلیٰ, شاندار. 15 سیکنڈز کا آپ کو ٹائم ملے گا. میں سوال پوچھوں گا, جتنا تیز آپ جواب دیں گے میں اتنے زیادہ سوالات پوچھوں گا. جتنا اپنا ٹائم لیں گے آپ کے اتنے سوالات. 5 جوابات ان کے درست ہیں جی. 75 پوائنٹس کے ساتھ 50 اور 25 75 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم ہے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا, کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر دی شائننگ سٹارز کو شو لے کر حاضر ہیں. زبردست مقابلہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بچے کتنی زبردست تیاری کر کے آئے ہیں. تیسری ٹیم سے سوال نامہ ابو بکر لے آئے ہیں. بیٹا اپنے اسکول کا نام ایک بار پھر بتائیے. محسن گرامر اسکول سے آپ تشریف لائیں. پہلا سوال آپ سے. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کوئی گھبراہٹ, کوئی پریشانی نہیں. پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات ہیں. غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس رائے پر فیصلہ صادر فرمایا تھا؟ کیا کیا رائے آئی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہے, اور پھر اس میں سے کس رائے پر آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا تھا؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ مشورہ کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے. آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا؟ کوئی اور ٹیم جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی اور جواب دے سکتے ہیں؟ آپ دے دیجئے. اکثر صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, جبکہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر شخص اپنے رشتہ دار قیدی کی گردن مارے. فیصلہ کیا ہوا تھا؟ فیصلہ کس پر ہوا تھا؟ فیصلہ جی آپ بتائیے, فیصلہ کیا ہوا تھا؟ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے ایک ساتھی, لہذا فدیہ لے کر قیدی کو آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے. یہ رائے ہوئی تھی. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذکر کر دیا بڑا زبردست, کہ سب کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے, لیکن عمر تھے, وہ وہاں بھی نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد نہ کریں, یہ اس وقت ایسی جنگ ہے, ان پر روب رکھنا ہے, ان کو میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کریں, ابو بکر کے رشتہ داروں کو ابو بکر کے حوالے کریں, عثمان علی کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کریں, ہم سے کہیں ہم ان کی گردنیں اتاریں گے تاکہ ان کو دوبارہ جرأت نہ ہو آپ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہونے. وہ کسی طرح بھی نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام کی گستاخی میں کھڑے ہونے والے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں, آپ سے جس نے گستاخی کی ہے, آپ کی جس نے نہیں مانی ہے, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو لیکن نبی علیہ السلام نے پھر یہ فیصلہ تمام کی رائے سے کیا تھا کہ فدیہ لے کر آزاد کر جائے. جواب آپ بیٹا نہیں دے سکے, آپ کو دونوں کو شاباشی ملے گی, نمبر نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا, ابھی پورا مقابلہ پڑا ہے. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ کیا دوبارہ سوال بول سکتے؟ میں پوچھتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا حضرت علی کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा थी। क्या बात है, जबरदस्त रिश्तेदारी बताई मैंने माशाल्लाह। थोड़ा सा उन्होंने सोचा, घबराते हैं बच्चे, बड़ा स्टेज है, बड़ी बात है, और ये इन्होंने बड़े तफसील के साथ पूरी रिश्तेदारी बता दी। हमने तो ये पूछा था कि हज़रत आयशा का बताइए, हज़रत अली का बताइए, हज़रत अली अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु साहब। इन्होंने ज़बरदस्त रिश्तेदारी बताई कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा थी। कैसा हुआ? क्योंकि नबी इस्लाम की ज़ौजा हैं सैयदा आयशा, और सैयदा आयशा के वालिद हैं सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये रिश्तेदारियाँ आप देखें, ये किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग, कितनी मोहब्बतों और ताल्लुक़ में थे एक दूसरे के साथ। तो हमें भी इनसे इसी तरह मोहब्बत और ताल्लुक़ बरकरार रखना है। एक जवाब आपका दुरुस्त है। तीसरा सवाल आपसे ये है, उलूम दीनिया के अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किन उलूम पर महारत हासिल थी? सोच कर तसल्ली से। उलूम दीनिया के अलावा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किन उलूम पर महारत हासिल थी? कोई और बता सकता है? आप बताइए। ज़बरदस्त जी, बहुत आला, ज़बरदस्त। इल्मुन निसाब, इल्मुल अंसाब है जी, शायरी है, तारीख़ है, तिब है, इल्म अदब है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की शानों में से ये शान है कि वो ना सिर्फ नबी इस्लाम की लाडली ज़ौजा थी, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म अदब पर उनकी बड़ी गिरफ्त थी। चौथा सवाल आपसे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयशा रज़ी अल्लाह ताला का आपस में क्या रिश्ता था? वहाँ आपने रिश्ता बताया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से, यहाँ बताइए आयशा रज़ी अल्लाह ताला से क्या रिश्ता था? रिश्ता वहीं से कुछ जुड़ता जड़ता, जो आपने इतनी बड़ी तारीख बताई, इतना बड़ा वो पूरा सेटअप समझाया था हमें। अब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला से अली रज़ी अल्लाह ताला का क्या रिश्ता था? आपने अभी बताया भी था, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। असल में एक जवाब गलत हो जाता है ना, तो बच्चे वहीं पर फंस जाते हैं, पजल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बाकी मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है। जी जी बताइए बताइए बताइए, आप बता सकते हैं, बताइए। थोड़ा सा ऊंची, थोड़ा ऊंची आवाज़, थोड़ी ऊंची आवाज़, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। हज़रत आयशा के दामाद थे जी। और हज़रत आयशा के भाई मोहम्मद बिन अकबर की वालदा हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत अली के निकाह में। क्या बात है जी, जबरदस्त, शानदार शानदार। ये देखें, ये बच्चों की तैयारी देखें, उन्होंने कितना ज़बरदस्त को डीप पढ़ा है माशाल्लाह, कि एक लिहाज से तो सास हो गई अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, क्योंकि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला की वालदा हुई सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, उस लिहाज से हो गई सास। और दूसरे लिहाज से आपने बताया कि उनकी जो मोहम्मद बिन अबू बकर हैं, यानी उनकी जो दूसरी वालदा थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो दूसरी ज़ौजा थी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के बाद उनसे निकाह किया था। क्या बात है, यानी ये वो ताल्लुक़ था कि जो एक दूसरे का ये लिहाज और ख्याल रखते थे, कि एक दूसरे की जो है तरबियत, परवरिश, ज़िम्मेदारी इन्होंने अपने कानों पर रखी हुई थी। बहुत ज़बरदस्त, शानदार बेटा। आपके बेटा अभी तक एक जवाब दुरुस्त हुआ है। पाँचवां सवाल आपसे ये आ रहा है कि सूरह फुरक़ान में काफिरों के एतराज़ का क्या जवाब दिया गया था? अब आप क्या बोलिए? सूरह फुरक़ान में ये एक एतराज़ काफिरों ने किया था कि कुरान को एक साथ क्यों नहीं उतारा गया। ये एतराज़ था नबी अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि कुरान को दो मराहिल में उतारा गया। एक मरतबा मुकम्मल कुरान ज़मीन आसमान ज़मीन पर उतरा, फिर दूसरी मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के सीने अतहर पर वो आहिस्ता आहिस्ता आया। तो उन्होंने एतराज़ किया था कि ये कुरान एक साथ क्यों नहीं उतरा। तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के एतराज़ का जवाब सूरह फुरक़ान में दिया था। मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी, तब तक आप सोच सकते थे। आप बताएं बेटा। जी। इस तरह इसलिए कि हमने, ताकि हम मजबूत कर दें इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, और इसीलिए हमने इसे ठहर ठहर कर पढ़ा। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला। ये कुरान की आयत है बेटा। एक जवाब आपका दुरुस्त है। रैपिड फायर तरफ बढ़ते हैं, घबराओ नहीं, मुकाबले में आओ, ठीक है, परेशान नहीं हो। रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं? माइक के करीब हो जाइए, माइक के करीब हो जाइए, करीब हो जाए, करीब हो जाए, आप करीब हो जाओ। घबरा रहे हैं, परेशान हो गए, जवाब गलत हो गए तो क्या हुआ? आप यहाँ तक आ गए, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, आप तैयारी करके आए ना। जी सर। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान की हिमायत सबसे पहले किसने की? लियाकत अली। अगर ना है तो पास कीजिए। गलत। कुरान मजीद की किताबत का आगाज़ किस इस्लामी माह से हुआ? रबीउल अव्वल। दुरुस्त। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? जवाब दे दें, सवाल हो चुका है। अगर आप जवाब सही आता है तो दे दें,
نہیں آتا تو پھر غلط مت کیجیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سوال نہیں کروں گا, آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک ایکسٹرا آپشن دے رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو گیا جی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کنیت کوئی اور بتائے گا؟ جی بتائیے. ابو مائک میں بتائے کیجیے, مجھے تھوڑی بتانا ہے. ابو محمد. ابو محمد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. زبردست. ایک جواب آپ نے کتنے, 2 جواب صحیح دیے, غلط دے دیا, تو آپ کے 5 پوائنٹس اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں. 15 پوائنٹس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, گھبرا جاتے ہیں بچے. تیاری مقصد آپ کی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے سیکھیں کچھ نہ کچھ, آئندہ مقابلوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. چوتھی ٹیم کی طرف ابوبکر انویلپ لے کر آ گئے ہیں, بڑھتے ہیں. بیٹا پہلا سوال آپ سے, آپ کے اسکول کا نام ہے؟ بیٹا مائک میں جواب دیجیے گا, آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں. اجالا پبلک اسکول. جی جواب بھی مائک میں دیجیے گا, ٹھیک ہے, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس طرح سے. پہلا سوال آپ سے, گھبرا تو نہیں رہے؟ ہاں ڈر رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, اجالا پبلک اسکول سے آئے. پہلا سوال, آخر کار غزوہ بدر کے قیدیوں کا کیا انجام ہوا اور صحابہ کرام نے کیا مشورہ دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا. اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے کر قیدی کو آزاد کر دیا جائے, جبکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ہر شخص اپنے قیدی رشتہ دار کی گردن مارے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ. اس کی ہم وضاحت بھی کر چکے کہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی گردنیں ماری جائیں, اور نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 رشتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے اور داماد تھے. درست ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ, زبردست. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے, جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں, اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تربیت فرمائی اور آپ علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال رکھا. تو علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہوئے, اور پھر ساتھ میں دوسرا رشتہ یہ تھا کہ اپنی لخت جگر کو, جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں. بالکل بیٹا, دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ سے کی گئی سرگوشی کے بارے میں پوچھا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آخری وقت آ چکا تو اس بات پہ میں رو دی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام جنتی عورتوں کے سردار ہو تو اس بات پہ میں مسکرا دی. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار, زبردست. یہ حدیث ہے, اور یہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی. مقصد کو, بات کو سمجھیے گا کہ کان میں سرگوشی کی تھی. دنیا میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی نے نہیں سنی تھی, یہ بات کسی نے نہیں سنی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے نبی السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, جو کہ ان کی والدہ ہیں, انہوں ان کو یہی قسم دے کر کے, میں تمہیں اپنی ماں ہونے کی قسم دے کر تم سے پوچھتی ہوں کہ اب تو آپ علیہ السلام چلے گئے, اب تو وہ وعدہ نہیں رہا, اب مجھے بتاؤ کہ آپ کے کان میں کیا کہا تھا. تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمان کو یہ بتایا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث ہے, ورنہ یہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بتاتی تو یہ بات ہم تک, آپ تک نہ پہنچتی, کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ خود اس کا انکشاف نہیں کرتی. تو یہ ان لوگوں کی ابھی یہ کوئی محبت تھی نا, یہ تعلق تھا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت تھی, افضلیت تھی, ان کا اعلیٰ ہونا ذہن میں تھا, تو پھر پوری دنیا کو تک یہ پیغام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے تک کے ذریعے سے پہنچا کہ یہ شاندار شخصیت ہیں. چوتھا سوال آپ سے بیٹا, علامہ ابن تیمیہ وہ ابن قیم نے علمی کمالات و دینی خدمات کے حوالے سے سب سے افضل کس صحابیہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, زبردست, شاندار. حالانکہ یہ دونوں بہت بڑے جو ہے وہ نکتہ دان اور علماء کی صف میں بڑے نام ہیں ان کے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے افضل جو ہیں دینی خدمات اور علمی کمالات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. بہت فضائل ہیں, یہ شخصیات آپ کے آئیڈیلز ہیں. دراصل آپ کو ان سوالات کے ذریعے سے آگاہ یہ کرنا ہے کہ ان کو پڑھیں, ان کے مطابق زندگی گزاریں. پانچواں سوال میرا بچہ آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے نشان حیدر کس چیز سے مل کر بنایا جاتا ہے؟ کوپر, زنگ اور ٹین سے. کوپر, زنگ اور ٹین سے مل کر بنتا ہے جی, بہت اعلیٰ, زبردست. یہ نشان حیدر نشان ہے, بہادری کا علامت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ منسوب ہے, کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور شجاع تھے. تو ہماری فوج کے اندر بھی لوگوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی ہیں, اور ان کو یہ نشان حیدر دیا گیا. ریپڈ فائر آپ کا رہتا ہے, 50 پوائنٹس آپ کے ہو چکے ہیں. سر وقار سے گزارش ہے, سر سارے گناہ ثواب
सर आपके सर पे है, मैं आज़ाद हूँ, मैं तो नीचे देख रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है, घंटी पे शुरू करता हूँ, घंटी पे बंद करता हूँ, दुनिया देख रही है सर, ये अभी बाकी सारे स्कूल वाले सेकंड नापेंगे, बाद में पूछेंगे आपसे, मैं आज़ाद हूँ। पहला सवाल, पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? निहारी। दुरुस्त। जंग यमामा मुसलमानों ने किस शख्स के खिलाफ लड़ी? मुसलिमा किताब के। दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल पर कुफार का बड़ा एतराज़ क्या था? एक इकट्ठे नाज़िल क्यों नहीं हुआ? दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कितनी हदीस मरवी हैं? 18। दुरुस्त। फतह मक्का के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी की खिदमत किस सहाबी को अता फरमाई? हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, शानदार, 5 जवाबात इनके दुरुस्त हैं। बेल हो चुकी थी, मेरा सवाल मुकम्मल था, आपका जवाब हम ले सकते हैं। 75 पॉइंट्स इनके भी हुए। नाज़रीन आपने देखा बच्चे बड़ी शानदार तैयारी करके आए, कहीं कहीं घबराहट का शिकार हो जाते हैं, लेकिन मकसद ये है इनको जीतना हराना नहीं है, यहाँ इनको उन्वान देना है, यहाँ इनको आइडियल्स देने हैं। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, रिजल्ट देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। ज़बरदस्त मुकाबले के बाद जजेस की तरफ हम गए हैं कि वो रिज़ल्ट तैयार करें। जब तक मैं आपके सामने एक छोटा सा खूबसूरत सा वाक़या गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से रोज़ाना रखा करता हूँ। आज उस गुलशन में से मैं जिस फूल को आपके पास लेकर आया हूँ, जिनका मैं ज़िक्र आपके सामने करूँगा, ये सारे ही फूल बड़े महकदार हैं, बड़े शानदार और बड़े आला हैं। मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र आज मेरे बच्चों आपके सामने मैं रखूँगा, ठीक है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी शान है, ये ग़ुलाम थे, ये ग़ुलाम थे और ग़ुलाम होने पर बड़ा फ़ख्र था, बड़ा नाज था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के रहने वाले थे, ये ग़ुलाम थे और एक यतीम थे, ठीक हो गया। अब ये बचपन से जो इनके वालिद का साया सर से उठ गया, एक वालदा थी, 2 बहनें थीं, तो ये हबशा से बिकते 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 बिकाते एक के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास बिकते बिकाते और बड़ी तजलील और तहकीर के साथ ये मक्का आते हैं और एक बड़े सरदार के पास इन्हें वो ख़रीद लेता है और फिर यहाँ वो उन पर बड़ा जो है वो जुल्म और ज़्यादती उनके साथ वो कर रहा होता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया था, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथी जोड़ने में लगे रहते थे और ये कोशिश होती थी कि जो फ़िक्र मेरे नबी की है कि उम्मत की खैर हो, तो उसी खैर की फ़िक्र में वो भी रहते थे। वो तो बिलाल को देखते रहते थे तो उनसे कहते थे कि बिलाल कब तक इतने खुदाओं को सजदा करते रहोगे और कब तक इतने माबूदों को पूछते रहोगे, ये तुम्हें हमेशा रुसवा ही करेंगे। एक शख्स तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम्हारी इज़्ज़त को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा सकता है और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उनका कलमा पढ़ लो तो अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेंगे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बातें सुनी, समझी, सोची और फिर नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कलमा पढ़ लिया। अच्छा, उस वक्त बहुत सारे लोग वो पोशीदा ईमान, उन्होंने तकरीबन लोग जो थे उन्होंने उस वक्त ईमान का ऐलान नहीं करते थे, वाला ऐलान नहीं इकरार किया करते थे। पोशीदा और खामोशी से आप अलैहिस्सलाम ने 2 साल तक कम अज़ कम ये जो है खिदमत दीन की जो दावत थी ये फैलाई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनके आका को पता चल गया, मालिक को पता चल गया कि ये तो ईमान ले आए हैं। अब अगर अरब में पता चलेगा कि इतने बड़े सरदार का ग़ुलाम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया तो मेरी बेइज्जती होगी। उसने इनको उमैया बिन खल्फ के हवाले कर दिया, उनको बेच दिया। उमैया बिन खल्फ बड़ा सरदार था, बग़ैर बताए उमैया बिन खल्फ को बेच दिया। अब उमैया बिन खल्फ बहुत ज़्यादा जालिम और जाबिर किस्म का इंसान था, वह बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत जुल्म और ज़्यादती करता था। आपने सुने ये वाक़यात। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के से नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया एक बार कि मेरी ख्वाहिश है कि बिलाल आज़ाद हो जाए, यानी ज़िक्र किया सिर्फ एक बार, चलते चलते जैसे 2 दोस्त आपस में ज़िक्र करते हैं। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा कुछ लेकर पहुँच गए उमैया बिन खल्फ के पास कि मैं बिलाल को ख़रीदने आया हूँ। तो उमैया बिन खल्फ ने जानबूझकर कहा कि वो कीमत लगाई जो 100 गुना ज़्यादा थी। बिलाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं तैयार हूँ ये कीमत देने पर, तो और उसके बदले मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त ग़ुलाम है जो सारी चीज़ों में महारत और सलाहियत रखता है, वो भी उसके बदले तुम्हें देता हूँ। तो उमैया बिन खल्फ कहता है अबू बकर मैं तो तुम्हें बड़ा ज़बरदस्त तजारत वाला और कारोबारी आदमी समझता, तुम तो न निकले इतने समझदार, ये आम से बंदे के लिए इतनी बड़ी कीमत। उसने कहा बंदे की कीमत नहीं है, कीमत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत की है, ताल्लुक़ की है, हुक्म की है, तुम्हें नहीं मालूम, मैं इन्हें ख़रीदने आऊँ। अबू बकर हज़रत बिलाल, ये बहुत लंबे वाक़यात हैं, यदि आप पढ़ें ये सीखें, मैं आपको हिंट्स देता हूँ यहाँ से। ये मोहब्बत की दास्तान है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़रीदा और नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, सारी ज़िंदगी खिदमत की और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। और इतना बड़ा मकाम है, इतनी आला शान है कि दुनिया में जो जहाँ फौत हुआ है वो वहीं से उठेगा,
یعنی آپ کی قبر، یعنی جس کی قبر جہاں ہوگی قیامت والے دن وہ اسی جگہ سے اٹھے گا. جو مکہ میں دفن ہے وہ مکہ سے اٹھے گا، جو فارس میں دفن ہے فارس سے اٹھے گا، جو کراچی کے کسی قبرستان میں دفن ہے وہ کراچی سے اٹھے گا. پوری کائنات میں ایک شخص کو اللہ یہ سعادت دے رہے ہیں، وہ غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دفن کہیں اور ہیں لیکن اٹھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے انشاءاللہ. قیامت یہ جب قیامت میں اٹھیں گے نبی السلام کے قدم مبارک سے یہ اٹھیں گے. یہ ان کی شان ہے. لیکن یہ ایسے نہیں مل گئیں، ایسے نہیں مل گئیں. یہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی. محبتوں کی داستانوں میں سے ایک کا ذکر کروں. فجر کی اذان دی بلال رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے، ہمیشہ اذان یہ دیا کرتے تھے. فجر کی اذان دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کہیں غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. سارے صحابہ دیکھ رہے، روزانہ تو ایسا نہیں ہوتا. آج بلال کہاں چلے گئے؟ اب نبی علیہ السلام، اب صحابہ نے جب ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، بلال کو آنے دو، اقامت بلال ہی کہیں گے. تو جب بلال رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، سانس چڑھی ہوئی ہے، اور آ کر فوراً کھڑے ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کہاں تھے کدھر تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہتے ہیں اور نماز ہو جاتی ہے. صحابہ سوچتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا کہ بلال کہاں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور چند اور صحابہ جاتے ہیں، بلال کہاں تھے؟ تو بلال رونے لگ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تعاون کیا کرتا تھا. وہ چکی پیستی تھی تو ان کے ہاتھوں پر جب چھالے پڑتے تھے تو میں جا کر ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا اور چکی پیستا تھا. تو میں نے فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی، میں نے ان کو گود میں کھلایا. میری محبت، میرے نبی کی محبت فاطمہ سے بہت ہے، تو میں بھی اپنے نبی کی محبت پر قربان ہوں. تو میں جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے گزرا تو سیدنا حسن و حسین رو رہے تھے، وہ سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی. تو میں نبی علیہ السلام سے ذکر کیا اور پھر میں نے یہ حضرت فاطمہ سے، نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ فاطمہ تم تھوڑی دیر کے لیے پردہ کر لیا کرو اور بلال آ کر تمہارے ساتھ یہ تعاون کریں گے. تو میں فجر کی اذان دے کر بھاگ کر گیا ہوں نبی علیہ السلام کی بیٹی کے گھر پر، ان سے میں نے پردہ کروا کر وہ چکی پیس کر دے کے آیا ہوں کہ آپ حسن و حسین کو سنبھالیے، چکی میں پیس دیتا ہوں. یہ محبتیں تھیں ان کی. غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ پر موجود. اور پھر میرے نبی نے مقام کیا دیا کہ جب فتح مکہ کے بعد واپس آئے تھے تو ظلم کرنے والوں کے ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال آپ اذان دیں گے، اور خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دی. پھر یہ محبتیں بڑھتی رہیں، تعلق بڑھتا رہا. آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے اس کا ذکر کوئی نہ کرے، آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی دنیا سے چلے جائیں. بلال خاموشی سے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، نہ کوئی ذکر کرتے ہیں نہ کوئی گلہ ہے، اور روتے جاتے ہیں. سب نے کہا کہ اذان کا وقت ہو گیا، اذان دیجئے. بلال نے کہا مجھ سے نہ ہو پائے گا. سب نے جب ضد کی تو بلال، جب نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ حکم دیا تھا اذان دو، تو بلال رضی اللہ عنہ وہ خانہ کعبہ پر بغیر سیڑھی کے چڑھے تھے، جرأت اور طاقت سے. آج بلال سے نہیں چڑھا جا رہا اذان دینے کے لیے. صحابہ نے مل کر اوپر کھڑا کیا، اذان دینا شروع کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو نیچے سے جب دیکھا انہوں نے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے پر جب رونا شروع ہوتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں رہا جاتا اور وہ وہیں گر جاتے ہیں اور ان سے اذان مکمل نہیں ہوتی. یہ محبتیں ان کی نبی علیہ السلام سے، ویسے ان کو درجے نہیں مل گئے. اور پھر یہ وہاں سے رخ چلے جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روکتے ہیں تو کہتے ہیں ابوبکر اگر اپنے لیے خریدا تھا تو تمہارا غلام ہوں، میں رک جاتا ہوں، لیکن اگر محمد مصطفیٰ کے لیے روکا تھا تو میں نہیں رک سکتا، آپ اس بستی میں مجھے جانے دو. ساری زندگی گزاری. پھر آپ نے سنا واپس خواب میں آئے تھے، عبد السلام تشریف لائے، پھر اذان کے سارے معاملات ہوئے تو واپس پھر جاتے ہیں. تو بیوی کہتی ہیں ایک دن کہ آپ بہت زیادہ آج بیمار ہیں، بہت افسوس ہے. کہتے ہیں افسوس اور دکھ نہیں ہے، میں تو خوش ہوں کہ آج میں جا کر اپنے نبی سے ملاقات کروں گا. انہیں زندگیوں سے محبت نہیں تھی، انہیں محبت اپنے رسول سے تھی. یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان شخصیات کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. انہوں نے جیسے محبت کی ہم ویسے کر نہیں سکتے، لیکن ان کی نقل ضرور کر سکتے ہیں، اور ان کی نقل کرنے پر بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اصل کا ثواب دیں گے. سارے پڑھیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی، ان کی زندگیوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بیٹا بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف. آج مہمان ہیں ہمارے فاؤنڈر پیس جناب محترم قاری اسلم صاحب. حضرت جی کیا کہیں گے؟ محنت دیکھ رہے ہیں، کوشش دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اس وقت ہمارے بچوں کے لیے؟ مائک جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ بابر بھائی نے کہا کہ جو پیس ہم نے بنایا تھا شروع میں، تو ایک یہ خواہش تھی، یہ جو آج کچھ دیکھ رہے ہیں یقین کریں کچھ کو تو آنے کی خوشی ہے اور کچھ کو تو کیمرے کے سامنے کی خوشی ہے. تو مجھے ایک دلی طور پر خوشی ہے، روحانی خوشی ہے، کیونکہ یہ ہماری وہ تھی
ایک خواہش تھی جو اللہ نے آج پوری کر دی. بس میرے لیے اتنی بات کافی ہے. اللہ تعالیٰ باقی یہ- اللہ تعالیٰ آپ یہ اس کو وقت ضروری ہے ہماری بالکل بالکل ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کو. اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ابھی جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ کلام مجید کی تلاوت کی جائے. آپ کے جذبات جو ہے نا بتا رہے ہیں آپ کو اس لیے ہاں میں نے آپ سے کہا نا مجھے مجھ پر کوئی کیمرے کا پریشر نہیں ہے. مجھے میری ایک دلی خوشی ہے کیونکہ میں اپنی محنت کو دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. باقی تمام جتنے دوست آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے. جناب عبد الباسط بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ آپ کی بہت خدمات ہیں ہم سارے جانتے ہیں. آپ ہر طرح سے اس قوم کی اپنی لوگوں کی خدمت میں لگے ماشاءاللہ. اس عنوان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی جو ایک کاوش ہے جو کوشش ہے اس کے لیے میں نے کافی دیر سے الفاظ جمع کر رہا تھا لیکن میرے الفاظ ختم ہو گئے کہ میں کیا کہوں ان کے لیے الفاظ. کیونکہ جو صحابہ کی زندگیوں کو جس طریقے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں زندہ کرنے کے لیے تدبیر ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پہلے چیزیں نہیں دیکھی. اور اب دیکھیں معصوم بچیاں ہیں ان کا عمل دخل اسکول تک ہے. مدارس میں یا ہمارے زیادہ تر اسکولز میں ایجوکیشن اس ٹائپ کی نہیں دی جا رہی کہ صحابہ کی زندگیوں کو جس میں زندہ رکھا جا رہا ہے بہت مختصراً دی جا رہی ہے. ایسا ہی لیکن آپ کا جو سلسلہ ہے اسے دیکھ کر دل سے خوشی ہوئی, بے انتہا خوشی ہوئی. اور میری خواہش ہے اور میرا جذبہ ہے, میرے الحمدللہ شہر کراچی میں اس وقت 11 اسکولز ہیں, کالجز میرے اپنے ہیں. تو میں اب کافی دیر سے بیٹھ کے پلان کر رہا تھا کہ اب ہمارا سیشن چونکہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو ہمارے ہر ادارے میں ہم نے ضرور ہر حال میں صحابہ کی زندگی پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور جتنی ہماری امہات المؤمنین جو گزری ہیں ان کی زندگیوں پر ایک کتابچہ ہمیں بنانا چاہیے اور وہ بچوں کے سلیبس میں ہمارے پاس انشاءاللہ سارا لٹریچر سارا کنٹینٹ موجود ہے. بس آپ اور تعاون سے ہم اسکولز میں سارا سال کام کر رہے ہیں. یہ صرف ایک دن آپ کے سامنے نہیں آ رہے, پورا سال اسکولوں میں کام ہو رہا ہے, پورا سال اسکولوں میں محنت ہو رہی ہے, ہمارے لوگ اس میں ان میں لگے ہوئے ہیں اور پھر یہ پھل نکل کے آتا ہے رمضان کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا سال لے کر چلیں تو وہ کچھ معاملات پہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کا تعاون چاہیے ہوگا ہمیں انشاءاللہ. اور آپ جیسے پڑھے لکھے اور اس علم سے وابستہ لوگوں کو ہمیں ساتھ چاہیے ہوگا. باقی ہم اپنی ذات سے اپنے طور پر انشاءاللہ ہر طرح پیس کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اس سلسلے کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. یہ سلسلہ صحابہ کرام کی جو زندگیوں کا سلسلہ ہے یہ ہماری زندگیوں سے کئی افضل ہے, کئی بڑھ کر. اور صحابہ کرام کے نام پر ہماری ذات, ہماری اولادیں, ہماری نسلیں قربان. زبردست تعلیم, کلیپنگ کر دیجیے سر کے لیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم نے اس چیز کو آپ لوگوں کے ساتھ تادم مرگ لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ سر. تھوڑا سا مختصر فرج جمال بھائی کیسے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اس سوال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ پیس کا کہ جس نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا اس پروگرام کے لیے. پھر بابر جدون صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے یہ سیٹ اپ رکھا. اس سے ہمیں ایک موٹیویشن بھی ملی کہ ہم نے اپنے پاک شاہین میں بھی اس کو اسٹارٹ کیا ہے. پورے رمضان ہماری یہی ایک ٹرانسمیشن ہے جس میں نعت کا مقابلہ ہے اور تلاوت کا مقابلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اس پروگرام میں تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے اسٹارٹ کیا. اور بچے بھی ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے تیاری کی اس کے لیے اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت شکریہ سر. کلیپنگ کر دی سر کے لیے. سر تھوڑا سا مختصر جلدی سے, وقت کی کمی کا شکار ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بہترین پروگرام ہیں ماشاءاللہ. اور کراچی میں اس ٹائم پہ کافی ساری ایسوسیشن کام کر رہی ہیں لیکن جو پیس کام کر رہی ہے اپنی بچوں کو اصل کی طرف لے کر آ رہی ہے وہ صرف پیس ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بچے بھی ماشاءاللہ بہترین تیاری کر کے آئے ہیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر کے لیے. کلیپنگ کر دیجیے. سر وقار ماشاءاللہ آپ کی محنتیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصراً بس اتنا کہوں گا کہ پیس کی پوری ٹیم انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے جنہوں نے اتنے منظم انداز سے اس پروگرام کو, یہ تیسرا سال ہے کہ وہ لے کے چل رہے, چوتھا سال ہے. اور خصوصاً بابر جدون اس پروگرام کو چوتھا سال ہے الحمدللہ. محنت آج تقریباً 8 سے 10 سال کی تقریباً. جی جی بالکل. تو پوری ٹیم اس میں مبارکباد کی آپ اس میں سر فہرست ہیں ماشاءاللہ. بابر جدون صاحب خصوصاً اس میں کہ پوری کراچی کو اسکولوں کو جس طرح انہوں نے جوڑا ہے, ایک لڑی میں پیرو دیا ہے. اور پورا سال یہ مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور بچوں کو ریئل آئیڈیل سے انہوں نے روشناس کروایا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. بہت شکریہ. کلیپنگ کر دیجیے. پوزیشن اناؤنس کر دیجیے سر. وقار پوزیشن اناؤنس کر دیجیے کائنڈلی جلدی سے. فرسٹ پوزیشن سے اناؤنس کر دیجیے. ہم پھر یہ پروگرام کا وقت تھوڑا سا ہمارے پاس بڑا. فرسٹ پوزیشن گوز ٹو عافیہ گرامر اسکول. عافیہ گرامر اسکول کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس دو فرسٹ پوزیشن ہیں. عافیہ گرامر اسکول نے فرسٹ پوزیشن لیے. کلیپنگ کر دیجیے ان کے لیے. اور فرسٹ پوزیشن کس لیے سر؟
اور فرسٹ پوزیشن کس کی؟ another first position goes to Ujala Public School. اجالا پبلک اسکول کی فرسٹ پوزیشن ہے جی. اجالا پبلک اسکول نے فرسٹ پوزیشن لی ہے, ان کو گفٹ دے دیجیے. اور سر کون ہے؟ Second position goes to Pak Shaheen Grammar School. پاک شاہین گرامر اسکول سیکنڈ پوزیشن. بہت زبردست مقابلہ صرف ریپڈ فائر میں. Third position goes to Mohsin Grammar School. محسن گرامر اسکول کے لیے گفٹس ہیں. آپ نے محنت کرنی ہے اور زیادہ گھبرانا نہیں ہے. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے, روزانہ کی طرح کے سحر و افطار کے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں کو نہ بھولیں. وہ مسلمان مظلوم بہن بھائی اس وقت ہماری دعاؤں کے بھی مستحق ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف تنظیمیں ان سے تعاون کر رہی ہیں. آپ بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ تعاون بھی کیجئے, اور اپنے لیے ضرور کو کردار مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی خوشحالی و ترقی میں مجھ سے آپ سے کوئی خدمت لے. مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.